السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح سے روزوں کے مسائل، باب ہے چاند دیکھنے کا۔ 1996ویں حدیث کتاب میں اور 8ویں حدیث باب میں، وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان ورمضان، رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ یہ حدیث میرے علم کے مطابق سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ حدیث کی راویہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ اس وجہ سے شادی کی کہ جب یہ بیوہ ہوئیں تو ان کے بچے تھے کافی سارے، کوئی ان کے ساتھ شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ فرماتی ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شعبان اور رمضان کے علاوہ مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث مبارکہ ویسے تو اپنا مفہوم خود بیان کر رہی ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث کے حوالے سے 2 باتیں اس ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو پیچھے حدیث گزری ہے کہ جی آپ لوگ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے شعبان کے روزے رکھے ہیں، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور تضاد کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ وہاں پر منع کیا گیا ہے ایسے شخص کو، ایسے مسلمان کو جس نے شعبان کے شروع میں روزہ کوئی نہیں رکھا لیکن 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جبکہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود پورا شعبان کا مہینہ روزے رکھ کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روزے کی اہمیت کیا ہے۔ یعنی رمضان کے بعد اگر آپ نے کسی مہینے کے مکمل روزے رکھنے ہیں تو وہ شعبان ہے، کیونکہ اس کے روزوں کا اجر بہت زیادہ ہے۔ لہذا جب کوئی مسئلہ حل کیا جائے تو تمام احادیث کو جمع کر کے کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔